سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ ویلکم ٹو ذوق یقی، میں محمد شمیم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلاغہ، علم البلاغہ والعروض، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے علم بیان کی ایک قسم جو کہ ہے استعارہ تصریحیہ و مکنیہ۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں علم بیان کی ایک قسم الحقیقہ والمجاز، اور جس کے اندر ہم نے مجاز لغوی پڑھا ہے۔ تو آج ہم پڑھنے والے علم بیان کی دوسری قسم جو ہے استعارہ تصریحیہ و مکنیہ۔ اور دھیان رکھا کہ آپ نے جتنا بھی تشبیہ پڑھا ہے، اغراض، تشبیہ مقلوب، ٹھیک ہے، ضمنی، تمثیل، یہ سب کے سب علم بیان کے اندر آتے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو جو کہ ہم نے خبر اور انشاء کے بارے میں بتایا تھا، جو ویڈیو بنائی تھی وہ ہے علم معانی کی قسم میں سے، تو اس کا بھی ڈفرینشیٹ آپ کر کے رکھیں۔ اس کے علاوہ میں نے تشبیہ مقلوب وغیرہ پڑھا رکھا ہے، سب چینل پہ موجود ہے۔ یہ میرا سیکنڈ بیچ ہے کریش کورس کا، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور یہ کی PDF اور ساری یونٹ کی ریکارڈڈ ویڈیو ملے گی۔ اس کے علاوہ MCQ اور PYQ ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ، اور انوویٹیو آئیڈیاز ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں یہ کورس، تو اس کو کرنے کے بعد آپ گارنٹڈ ہے کہ آپ 5% ایبو اسکور کر جاؤ گے۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی مجھے آن کال بات کر سکتے ہیں، مجھ سے گائیڈ لے سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے میں آپ کی کسی بھی پریشانی کو سولو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو میں بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ بھی کراتا رہتا ہوں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پہ سب کچھ موجود ہے۔ چلتے ہیں اب آگے اور بتاتے ہیں آپ کو اپنے کریش کورس کے بارے میں، جو کہ اس ویڈیو میں موجود ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب زیادہ ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو حقیقہ مجاز ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اغراض تشبیہ بھی ہو چکا ہے، تشبیہ مقلوب بھی ہو چکا ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، ضرور دیکھنا اس کو، میں بھی کہوں گا۔ یہ چونکہ اگر میں بھی تیاری کرتا تو میں بھی ایسی ویڈیو ضرور دیکھتا، اس لیے کہ اس کے اندر میں نے 3 یونٹ 7 4 بھی سے ملا دیا ہے، 9 بھی ہندوستانی ادیب، اس کے علاوہ جو ہمارے نقد کے ہیں، جو ہمارے محجر کے ہیں اور ہمارے الادب العربی الحدیث کے اندر شعراء رائٹر ہیں، سب کو ڈیٹ آف برتھ کو ایک جوڑا لگایا ہے، سب کو ایک ساتھ میں نے میچ کرنے کی کوشش کی کہ کون کب جیسے پیدا۔ جیسے 1973 میں 2-3 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، طه حسین کا ہوا ہے، محمود تیمور کا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے تو اور پتہ چلے گا، جیسے اور آپ دیکھیں گے آگے تو آپ کو عزیزہ بازا کا ہے۔ تو یہ لوگوں کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے اسی سن میں ہوئی ہے، تو ایک طریقے سے ایک سن سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، 1889 میں حسین مرصفی کا انتقال ہوا، طه حسین پیدا ہوئے، عباس محمود عقاد پیدا ہوئے، ابراہیم عبدالقادر مازنی پیدا ہوئے، میخائیل نعیمہ پیدا ہوئے، علی ابو ماضی پیدا ہوئے، میشال معلوف پیدا ہوئے۔ ایک سن سے آپ کتنی چیزیں یاد کر سکتے ہو، تو ایسے بنا کے یاد کریں، یہ سب دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے الگ سے رواج عربیہ پر میں نے ریویژن کروایا ہے، موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں، مشہور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے قصہ اور مسرحیہ ہے، اور اسی طریقے سے اعلام و شعر وغیرہ ہے، تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہے۔ چلتے اب ہم کلاس میں اور بات کریں گے آج استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ کی۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ تصریحیہ کیسے ہوتا ہے، جس کے اندر صراحت ہوتی ہے، اور مکنیہ مطلب کہ کوئی چیز چھپی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مکنیہ مطلب بولے کہ کوئی استعارہ جو ہوتی ہے پوری وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتی، چھپی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں تعریف دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر اشعار کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، پھر اس کو مثالوں سے سمجھنے کی اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں قاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا، استعارہ من المجاز اللغوی وهي تشبیہ حذف احد طرفیہ فعلاقتها المشابہة دائما وهي قسمان تصریحیہ وهي ما صرح فيها بلفظ المشبہ به، مکنیہ وهي ما حذف فيها المشبہ به ورمز له بشیء من لوازمہ۔ کہنے استعارہ مجازی لغوی میں سے ہے، اور یہ ایک ایسی تشبیہ ہے جس کے تشبیہ کی دونوں طرف، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی میں سے، وہی تشبیہ حذف احد طرفیہ۔ اب آپ کو یاد کرنا پڑے گا وہ تشبیہ جو آپ نے پڑھا تھا نا کہ طرفی التشبیہ کس کو کہتے ہیں، تشبیہ کے طرفین مشبہ اور مشبہ بھی۔ تو طرفیہ مطلب کہ کیا ہے، مشبہ اور مشبہ بھی میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا گیا ہو، اور اس کا علاقہ ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے دائماً۔ وہی قسمان، اور استعارہ کی مطلب 2 قسمیں ہیں، قسمان 2 قسمیں ہیں استعارہ کی، ایک ہے تصریحیہ اور دوسرا ہے مکنیہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب تصریحیہ کیا ہوگا، صراحت، ٹھیک ہے، ایسے سمجھنے کے الفاظ کے تھرو جائیں تبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تصریحیہ بولے تو صراحت، وہی ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ، یہ ایک ایسا استعارہ ہوتا ہے جس میں لفظ مشبہ بہ کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جس میں مشبہ بہ کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، صرح۔ اب مکنیہ کیا ہوتا ہے، مطلب چھپا ہوا ہونا،
जैसे कि आप अल्फाज के थ्रू जाएं, समझने की कोशिश करें। वही मा हुज़िफ़ फ़ीहा अल-मुशब्बह बिही व रुमिज़ लहू बिशैइन मिन लवाज़िमिही, एक ऐसा इस्तिआरा होता है जिसमें मुशब्बह बिही को हज़फ कर दिया गया हो और मुशब्बह बिही के लवाज़िम में से किसी लाजिम के ज़रिए मुशब्बह बिही की तरफ इशारा किया गया हो। तो तसरीहिया में मुशब्बह बिही की सराहत होगी, मकनिया में सराहत नहीं होगी, बल्कि इशारतन उसकी तरफ, ठीक है, इशारा किया जाएगा या रमज़न उसकी तरफ इशारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस्तिआरा तसरीहिया को हम समझ गए। और क्या होता है इस्तिआरा, जिसमें क्या होता है कि तरफ़ तशबीह, मतलब कि मुशब्बह और मुशब्बह बिही में से किसी एक को हज़फ कर दिया जाता है, और इलाक़ा हमेशा मुशाबहत का होता है। तसरीहिया मकनिया दो किस्में हैं इस्तिआरा की, जिसमें तसरीहिया बोले तो सराहत होते हैं, मुशब्बह बिही का जिक्र किया जाता है। मकनिया में मुशब्बह बिही का जिक्र नहीं किया जाता है, बल्कि रमज़न उसकी तरफ इशारा किया जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले अशार को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसका तर्जुमा समझेंगे, फिर उसको मिसालों से वजाहत करेंगे। अब इस्तिआरा तसरीहिया मकनिया आपके सामने लिखा है। अल-अम्सिला क़ाल तआला किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। ठीक है, समझने की कोशिश करें तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कोई बहुत मतलब मसला नहीं है इसका। अल्लाह ताला का इरशाद क्या है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका। ठीक है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये एक ऐसी किताब है जिसको हमने नाजिल किया है आपकी तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी उम्मत से मुराद है, ताकि आप लोगों को तारीकियों से, आपकी तरफ अल्लाह ने इस किताब को क्यों नाजिल किया है, ताकि आप लोगों को तारीकियों से रोशनी की तरफ निकालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि मतलब इस किताब को जो हमने नाजिल किया है ताकि आप लोगों को क्या करें, तारीकी से, ठीक है, अंधेरे से निकाल कर आप लाएं रोशनी की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें नबी को मुखातब करके कहें इस किताब के बारे में। आपको ये मत समझना कि अल्लाह के नबी चले गए हैं तो उनको मुखातब किए थे हमारे लिए, लेकिन अब वो तो चले गए तो हम तो मतलब आज़ाद हो गए, ऐसा नहीं। ये सब के लिए जो किताब है, ठीक है, उनके लिए ये ऐसी किताब है, खुली हिदायत है। ठीक है, इसमें आपके लिए राह रास्त पर आने का ज़रिया है। ये किताब पढ़ेंगे तो आप ज़िंदगी के मतलब रहनुमा उसूल से वाकिफ़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पता चलेंगी। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि बोला जाता है कि अगर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो आप किसी से लेन देन करके देखें ठीक है, कैसे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है, मतलब जिससे भी हमने लेन देन किया है। अगर उधर से कोई प्रॉब्लम है तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो अब देखें ये कुरान में क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक आयत है जिसमें बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल वलियअबा कातिबुन। सिंपल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये कहा है कि जब आप किसी को कर्ज़ दें तो आप लिख लिया करें। ठीक है, अक्सर क्या होता है, आपने दिया था, हमने तो आपको दे दिया था, आप भूल गए, ऐसा सब होता है। तो एक जो कुरान है ये एक ऐसी किताब है जिससे आपके लाइफ जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब के सब उसमें मौजूद हैं, एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल हुई तो हमारे लिए नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये किताब जो है सबके लिए खुली हिदायत है, वाज़ेह हिदायत है, और ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी पर नाजिल की गई है तो सिर्फ उन्हीं के लिए या उस वक्त के दौर के लोगों के लिए है, नहीं, सबके लिए। मिनन नास की बात की, मिसालों से वजाहत से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस्तिआरा है और इस्तिआरा तसरीहिया है या इस्तिआरा मकनिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। देखें, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि आप तारीके से आपको लाना है रोशनी की तरफ। अब यहाँ पर फ़ी गैर मानाहल हक़ीक़ी, ठीक है, उस्तुअमिलत फ़ी गैर मानाहल हक़ीक़ी की जो कलमा है, हर कलमा अपने गैर हक़ीक़ी माना में इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन सा, ज़ुलुमात और नूर। तो आप अगर देखेंगे वजाहत इसकी तो देखें जो लफ्ज़ है अज़्ज़ुलुमात और जो नूर है, इससे मुराद जो पहला ज़ुलुमात है, मतलब ज़ुलुमात से जो मुराद है वो ज़लालत व गुमराही है, और दूसरा लफ्ज़ यानी जो नूर है उससे मुराद है हिदायत और ईमान। और इलाक़ा यहाँ पर क्या है, मुशाबहत का है और करीना हालिया है। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है, अज़्ज़ुलुमात वन्नूर इल्ला अज़्ज़लाल वला युरादु बिस्सानिया इल्ला अल-हुदा वल ईमान, कि जो ज़ुलुमात से मुराद है, ठीक है, वो ज़लालत व गुमराही है, और जो कि दूसरे नूर से मुराद है रोशनी से, वो क्या है, हुदा और ईमान है। यहाँ पर मुशाबहत जो है
علاقہ المشابہ والقرینہ حالیہ، علاقہ مشابہت کا ہے اور قرینہ حالیہ ہے۔ اب دوسری مثال کو پڑھیں گے اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقال المتنبی وقد قابلہ ممدوحہ وعانقہ، ٹھیک ہے، متنبی نے یہ شعر اس وقت کہا جبکہ وہ اپنے ممدوح سے ملاقات کیا اور معانقہ ہوا، مطلب کہ گلے لگایا۔ فلم ار قبلی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ فلم ار قبلی من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الاسد، کہ میں نے اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا، ارا قبلی اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا کہ سمندر اس کی طرف چل کر آیا ہو، اور نہ کسی ایسے آدمی کو دیکھا کہ شیر کھڑے ہو کر اس سے معانقہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ڈیلنگ کی حد ہے، بہت ڈیلنگ مارتے ہیں لوگ، تو یہاں پہ بھی ڈیلنگ مار رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کو ایگزامپل سے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، خود کی بھی تعریف کر لی، اس کی بھی تعریف کر لے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں سے، اس لیے کہ مصنف نے اس میں سب کی جو وضاحت ہے نا ایک ہی ساتھ کر دی ہے۔ اب یہ وبیت المتنبی، یہاں سے دیکھیں وبيت المتنبي يحتوي على مجازين هما البحر الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة، والقرينة مشى، والأسد التي يراد بها الشجعان لعلاقة المشابهة، والقرينة تعانقه، ٹھیک ہے، بس اس میں اتنی بات کی گئی ہے۔ مطلب کہنا چاہیے متنبی کا جو شعر ہے، ٹھیک ہے، وہ مجاز پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر استعارہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک لفظ بحر ہے جس سے مراد سخی آدمی ہے مشابہت کے علاقے کی وجہ سے، اور قرینہ مشا ہے، اور دوسرا لفظ اسد ہے، اسدن ہے، جس سے مراد بہادر آدمی ہے اور مشابہت کے علاقے کی وجہ سے ہے، اور مطلب مشابہت جو ہے علاقہ، مشابہت کے علاقے کی وجہ سے مطلب کہ علاقہ جو ہے مشابہت کا ہے یہاں پر، اور جو قرینہ ہے وہ تعانقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا قرینہ ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ جو مشا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ سمندر چلتا نہیں، جو چلنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی مطلب سمندر کی ہی جیسے کسی کے تشبیہ دینا چاہ رہا ہے، اور معانقہ کرنے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معانقہ یعنی کہ جو شعر ہے وہ معانقہ نہیں کرتا ہے، گلے نہیں ملاتا ہے، تو یہ قرینہ ہے جس سے اس بات کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد لینے سے معنی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس نے مطلب کیسی تعریف کی کہ ایک ایسے آدمی سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، بھائی شعر سے ملا رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، دیکھ لیں خیر، تو اس سے پتہ چلے گا نا شعر سے معانقہ کرے گا تو شعر کیا کرے گا، جسے پتہ چلا حقیقی شعر نہیں ہے، مطلب اس کا ممدوح شعر ہے۔ اب زیادہ یہ تعریف اپنی نہیں کرے، چلتے ہیں سیف الدولہ کے پاس۔ وقال فی مدح سیف الدولہ، سیف الدولہ کی مدح میں کہا ہے، وقال فی سیف الدولہ مدح میں کہا ہے، متنبی نے ہی کہا ہے کہ متنبی نے سیف الدولہ کی مدح میں کیا کہا ہے، اما ترى ظفرا حلوا سوا ظفر تصافحت فیہ بید الہند واللمم، کہ کیا آپ نے اس کامیابی کے علاوہ کوئی کامیابی دیکھی ہے جس میں ہندوستانی تلواروں اور کھوپڑیوں کا آمنا سامنا ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس کامیابی کے علاوہ ظفرن حلون کوئی شاندار کامیابی دیکھی ہے جس میں ہندوستانی تلواروں اور کھوپڑیوں کا آمنا سامنا ہو، مطلب کہ زبردست جنگ ہو، مطلب کہ کھوپڑیاں اڑا دی جائیں، مطلب قتل و غارت گری وغیرہ وغیرہ ہو۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مصنف کے خود ایگزامپل سے، اس لیے کہ مصنف نے اس میں اکٹھا سارے ایگزامپل کو ایک ساتھ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، مصنف کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں وَإِذَا اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں البید واللمم، والبیت الثالث، یہاں سے دیکھیں والبیت الثالث يحتوی علی مجاز هو تصافحت الذي يراد منه تلاقت لعلاقت المشابہہ والقرینہ بید الہند واللمم، ٹھیک ہے، کہ یہاں بھی جو کہہ رہے ہیں وہ مجاز ہے، تصافحت جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد طلاقت ہے، اس لیے کہ جو قرینہ ہے مشابہت کا وہ یہ ہے کہ بید الہند واللمم، کھوپڑیاں اور ہندوستانی تلوار مسافہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہاں پر قرینہ مطلب مراد جو قرینہ ہے وہ حقیقی معنی مراد لینے سے مانع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک شق ہو گیا، ایک جز ہو گیا۔ اب ہم دوسرے طریقے چلتے ہیں، ایک حصہ کمپلیٹ ہوا، ایک شق، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے صرف ابھی کیا کیا دیکھا ہے، قرینہ دیکھا ہے، مشابہت دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ یہاں سے جائیں گے خود تو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طریقے سے یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے۔ جیسے دیکھیں میں خود بتا دوں آپ کو، دیکھیں یہ تین اشعار ہیں، دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ظلمات ہے اور جو کلمہ ہے وہ نور ہے،
اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، مطلب کہ حقیقی معنی مراد لینے سے یہاں پہ معنی ہے اور یہ حقیقی معنی میں مراد نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بحر ہے اور مشا جو ہے وہ قرینہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسد ہے جو یہ شعر ہے، توانق اس کا قرینہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے تصافحت ہے اور جو قرینہ ہے بید الہند واللمم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کیا، تصریحی ہے مکنیہ ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے خود ہی اس کی وضاحت کی ہے، ہم بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ مَجَازٍ سَبَقَ رَأَيْتَ أَنَّهُ تَضَمَّنَ تَشْبِيهًا حُذِفَ مِنْهُ لَفْظُ الْمُشَبَّهِ وَاسْتُعِيرَ بَدْلَهُ لَفْظُ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِيَقُومَ مَقَامَهُ بِادِّعَاءِ أَنَّ الْمُشَبَّهَ۔ سمپل اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہتے کیا ہیں۔ یا بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گزشتہ ہر مثال میں غور کریں گے، تأملتا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ہر ایک تشبیہ یا وہ ایک ایسی تشبیہ کو شامل ہے جس سے لفظ مشبہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ لفظ مشبہ بھی کا استعارہ کیا گیا ہے تاکہ وہ مشبہ کے قائم مقام ہو جائے، اس دعوے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس دعوے کے ساتھ بِادِّعَاءِ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ هُوَ عَيْنُ الْمُشَبَّهِ، اس دعوے کے ساتھ کہ مشبہ بھی بعینہ مشبہ یعنی مشبہ بھی ہی مشبہ ہے۔ اور یہ فن بلاغت میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یا فن بلاغت کے اندر یا جو دروس بلاغت ہے اس کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہے اور یہ مانا جاتا ہے اور یہ مطلب رائج ہے اور چلتا ہے، اور اس کا نام مجاز، اور اس مجاز کا نام مطلب یہ مجاز کی قسم ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْمَجَازُ اسْتِعَارَةً، اس مجاز کا نام کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ وَلَمَّا كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ مُصَرِّحًا، اور جب مطلب مجاز میں جب مشبہ بھی کی صراحت کی جائے گی، ٹھیک ہے، سمیہ استعارہ تصریحیہ، تو اس کو استعارہ تصریحیہ کا نام دیا جائے گا۔ سمپل کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مجاز کا نام استعارہ ہے، اور اس مجاز میں جس میں جب مشبہ بھی کی صراحت کر دی گئی ہو تو اس کا نام استعارہ تصریحیہ ہے۔ تو آپ کے لیے بالکل ایزی ہے، مصنف نے بھی ایزی کر دیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپل اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا ہی کر لیں، اس کو کھولیں، کتاب کو کھولیں، اور تین جو اس میں دیے ہوئے ہیں، ایک جو شق ہے یہاں سے انہوں نے الگ کر دیا ہے، دیکھیں قال تعالی، قرآن کی آیت، دونوں شعر یہ سب کیا ہیں؟ تصریحیہ ہیں، ٹھیک، اور وضاحت بھی کر دیا، یہ تصریحیہ ہے، مطلب تینوں اشعار یاد کر لیں کہ یہ تینوں اشعار تصریحیہ ہیں، بس اگر نہیں سمجھ سکتے تو ایسے ہی یاد کر لیں کہ تینوں تصریحیہ ہیں۔ اب اس کے بعد جو آئیں گے وہ سب مکنیہ ہیں، پہلے ہی بتا دے رہا ہوں۔ اب پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دیکھیں یہی کوشچن ہے جو کہ کئی بار ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے، تو اب اس کو ہلکے میں نہیں لیں، اس کو سمجھ لیں ایک بار نا، تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ بھیا کیا ہے، کیا پڑھا تھا، نہیں، اس کو سمجھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ وقال الحجاج في احدى خطبه اني لأرى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها، کہ حجاج بن یوسف نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے، ٹھیک ہے، انی لأرى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها واني لصاحبها، یقیناً میں کچھ ایسے سر کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے سروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو پک گئے ہیں اور ان کو توڑنے کا وقت آ چکا ہے، وحان قطافها، تو توڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور وہ انی لصاحبها، اور میں ہی ان کو توڑنے والا ہوں یا میں بھی ان کے توڑنے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی ان کے سر کو توڑیں گے، ٹھیک۔ اب یہ ایک بات ہو گئی، اب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیسی استعارہ تصریحیہ ہے یا مکنیہ ہے، ٹھیک ہے، ہر اس کی وضاحت کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب ایسے جب یاد مطلب سمجھیں گے تو کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ نرجع، یہ پورا مصنف نے ایک ساتھ ہی ملا دیا ہے، ہم اس طریقے سے نہیں ملائیں گے بلکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نرجع اذن الى الامثلة الثلاثة الاخيرة، تینوں مثالوں کو ایک ساتھ انہوں نے رکھ دیا، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وهو قول الحجاج في التهديد، دھمکی کے اندر حجاج کا یہ قول ہے، انی لأرى رؤوسا قد اينعت فإن الذي يفهم منه أن يشبه الرؤوس بالثمرات فأصل الكلام إني لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، کہ اصل جو کلام تھا ایسے کہنا تھا کہ میں کئی سارے مطلب بہت سارے سر کو دیکھ رہا ہوں جو پھل کی طرح ہیں اور وہ پک گئے ہیں۔ ثم حذف المشبه به فصار إني لأرى رؤوسا قد أينعت على تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في صورة ثمار ورمز للمشبه به، ٹھیک ہے، سمپل اردو میں سمجھیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو۔ کہنے کی جو حجاج کا قول ہے دھمکی دینے کے بارے میں ہے کہ انی لأرى رؤوسا قد أينعت، یہ اس بات کا مفہوم ہے کہ حجاج سروں کو پھلوں سے تشبیہ دے رہا ہے، تو اس کی اصل عبارت اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ انی لأرى رؤوسا كالثمرات قد أينعت، لیکن اس نے مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہے اور عبارت اس طرح ہو گئی کہ انی لأرى رؤوسا قد أينعت، اس تصور کے ساتھ کہ رؤوس جو سر ہیں ثمار کی شکل میں مشکل نظر آئے، گول گول جیسے ہوتا ہے،
سر ویسے فل ہوتے ہیں۔ اور مشبہ بھی کو جو حذف کیا گیا ہے تو اس کے ایک لوازم سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ لفظ اعنات ہے، اور جب مشبہ بھی اس استعارہ میں پوشیدہ ہے تو اس کا نام استعارہ مکنیہ ہوگا۔ اس کو ہم دوبارہ اچھے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ جو مصنف کا تھا، اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ اگر یہ بولتا کہ جو سر ہیں وہ پک گئے ہیں پھلوں کی طرح، ٹھیک ہے، تب تو یہ تصریحیہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا ہے کہ سر جو ہے صرف پک گئے ہیں، تو اس نے سر کو یہ تشبیہ دینا چاہ رہا ہے کس سے؟ پھل سے، لیکن پورا پھل نہیں کہا ہے، بلکہ اس نے کیا کہا ہے؟ پھل کی ایک صفت لائی ہے، پکنا، ٹھیک ہے۔ تو بولے نا رمزن، ایک اشارتن اس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انی لارا روسن قد عینت، انی لارا روسن کب ثمرات وہ جب بول دیتے نا، کہنا یہی چاہ رہا بندہ، لیکن اس نے پورا صراحت نہ کر کے صرف اشارہ کیا اور کہا جو پکنے کی صفت ہے پھل کی وہ لایا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ استعارہ مکنیہ ہے۔ سمجھ آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ولما قلت الابل امتطینا الی ابن ابی سلیمان الخطوبہ۔ متنبی صاحب بہت زیادہ آتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اچھے سے۔ ولما قلت الابل امتطینا الی ابن ابی سلیمان الخطوبہ۔ قلت الابل، جب اونٹ کم ہو گئے تو ہم ممدوح، ٹھیک ہے، ممدوح ابن ابی سلیمان کے پاس حوادث پر سوار ہو کر آئے، ٹھیک ہے، حوادث پر سوار ہو کر آئے۔ اب آپ بھی سوچیں کہ مطلب کیا ہی بکواس آدمی، حوادث پہ کون سوار ہوتا ہے؟ حوادث زمانہ یہ تو مطلب ایک حادثہ ہوا کرتا ہے، اس پہ کون سوار ہوتا ہے؟ لیکن چلتے ہیں مصنف کے جو مطلب انہوں نے وضاحت کی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کیا بات کی ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر زیادہ کچھ کہا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ساتھ سب کو ملا دیا۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ ومثل ذلك يقال في امتطين الخطوبة وفي كلمة المجد في البيت الأخير، مطلب انہوں نے آخر میں پورا ایک ساتھ سمیٹ دیا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو سمپل یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امتطین الخطوبہ کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو ہم حادثے پر سوار ہو کر آئے، مطلب بیسیکلی حادثے پر سوار ہو کر نہیں آئے، حوادث پر، مطلب یہ ہے کہ یہ بہت تیز جلدے سے آئے، مطلب ایسی تیز رفتار اونٹنی سے آئے ہیں، ایسے تیز رفتار گھوڑے سے آئے جیسے حوادث گزرتا ہے، زمانے کے حادثے اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، تو بیسیکلی وہ مجازن استعمال کیا ہے، تیزی سے گزرنے کی ایک صفت کو اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پورا نہ کہہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی استعارہ مکنیہ ہو جائے گا۔ اب آگے چلیں گے یہاں پر وقال المجد عوفی اذا عوفیت والکغم وزال عنک الى اعدائک الالم۔ المجد عوفی اذا عوفیت والکغم وزال عنک الى اعدائک الالم۔ شرافت اور سخاوت کو عافیت مل گئی، عوفی والکرم، شرافت اور سخاوت کو عافیت مل گئی جب آپ کو عافیت مل گئی اور تکلیف آپ سے ہٹ کر آپ کے دشمنوں کے پاس چلی گئی۔ شرافت و سخاوت کو عافیت مل گئی جب آپ کو عافیت مل گئی اور تکلیف آپ سے ہٹ کر وزال عنکا آپ کے دشمنوں کے پاس چلی گئی، الی اعدائک۔ اب اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ المجد، شرافت اور سخاوت کو عافیت مل گئی جو آپ کو عافیت مل گئی۔ اب اگر مصنف کے اگزامپل کو پڑھیں گے تو اس میں کوئی بات زیادہ انہوں نے بات نہیں کی ہے، سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن یہیں پر بات کہہ رہے ہیں کہ مجد کو مطلب شرافت کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کی مجد اور شرافت جو ہے بزرگی وہ آپ کے دشمنوں کے پاس چلی گئی ہے، آپ سے مطلب جو تکلیف ہو کے چلے گئے، شرافت اور سخاوت کو عافیت مل گئی ہے۔ تو یہاں پر جو کلمہ جو یہاں پر ہے المجد، ٹھیک ہے، آخری اشعار کے اندر یہاں پر یہی محل استشہاد ہے اور یہی استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا اور یہ استعارہ مکنیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو استعارہ مکنیہ اور تصریحیہ کو ایک بار ہم پھر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ استعارہ مجازی لغوی میں سے ہے اور ایک ایسی تشبیہ ہے جس کے دونوں طرف یعنی طرف تشبیہ میں سے یعنی مشبہ اور مشبہ بھی میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کا علاقہ ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے۔ استعارہ کی دو قسمیں ہیں، تصریحیہ اور مکنیہ۔ تصریحیہ جس میں استعارہ لفظ مشبہ بھی کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اور مکنیہ ایسا استعارہ ہے جس کے اندر مشبہ بھی کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے کسی ایک لوازم میں سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو تین اشعار ہیں کتاب انزلنا، یہ تین جو مثالیں ہیں کتاب انزلنا اللہ کا قول، اور اسی طریقے سے متنبی کا جو جملہ شعر ہے، اور دوسرا بھی جو سیف الدولہ کے متن متنبی کا، یہ تینوں کی تینوں مکنیہ ہیں، اور آخری کی جو ہیں حجاج کا اور یہ ولما قلت الابل متنبی کا اور المجد عوفیہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ تینوں مکنیہ ہے۔ تو تینوں تھے کیا ہے؟ تصریحیہ، اور یہ تینوں ہیں مکنیہ۔
تو چلتے ہیں، آپ سے ملیں گے اگلی کلاس میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے تیاری پہ فوکس کریں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک، آل دا بیسٹ. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا.